जन्नत के पत्ते बाब नंबर 15। सुबह का दूधियापन इस्लामाबाद की पहाड़ियों पे छाया हुआ था। गुज़श्ता रात की बारिश के बाद सुरमई सड़कें अभी तक गीली थीं। उसने किचन की खिड़की का पर्दा हटाया। जाली से रोशनी और हवा अंदर झांकने लगी। ताजगी का एहसास। तभी दीवार में नस्ब ओवन खाना पकने की घंटी बजाने लगा और आगे आई और ओवन का दरवाज़ा खोला। फिर दस्ताने वाले हाथ से ट्रे बाहर निकाली। पिघले हुए पनीर से सजा गरम गरम पिज्ज़ा तैयार था। उसने चेहरा ज़रा सा झुकाकर सांस अंदर उतारी। खस्ता इश्तिहा अंगेज खुशबू। जहान को पसंद आएगा, तारीफ नहीं करेगा, अलबत्ता थोड़ा खाएगा और इस पे भी कई दिन एक्सरसाइज का दौरान बढ़ा कर इन कैलोरीज को बर्न करने की कोशिश करता रहेगा। अपनी फिटनेस और सेहत के बारे में वो आज भी उतना ही कॉन्शियस था जितना 4 साल कबल उनकी शादी के वक्त था। उसने ट्रे अंदर धकेली और ओवन का ढक्कन बंद किया। अब जहान ऑफिस से आ जाएगा तभी वो उसे निकालेगी। साथ ही उसने पलट कर घड़ी देखी। अभी उसको आने में काफी वक्त था। आज वैसे ही है कि सारे काम जल्दी खत्म हो गए थे। अब क्या करे। सबीन फुप्पो की किसी पुरानी दोस्त की बेटे की शादी थी, सो वो कराची गई हुई थी। वैसे यहाँ उनके अपार्टमेंट से अब्बा और ताया के घर ज्यादा दूर भी नहीं थे, सो पहले उसने अम्मा की तरफ जाने का सोचा, फिर इरादा तर्क करके अपने कमरे में आ गई। जहान और उसका बेडरूम बहुत नफासत मगर सादगी से सजा था। वो इतनी ऑर्गेनाइज नहीं थी, मगर जहान वो खराब बेतरतीब चीजें कभी बर्दाश्त नहीं करता था। उसके साथ रह कर वो भी बहुत कुछ सीख गई थी। खदीजा का कमरा वो ही साथ वाला था, मगर वो अभी इतनी छोटी थी, बस 3 साल की, कि ये कमरा उसका भी था। उस वक्त भी वो कारपेट पे बैठी ब्लॉक्स को तोड़ फोड़ कर फिर से जोड़ने में लगी थी। टूटे ब्लॉक्स एक तरफ थे, जुड़े हुए एक तरफ। बेतरतीबी में भी तरतीब थी। बाप की तरह वो भी कल्चर नहीं फैलाती थी। खदीजा गुल क्या बना रही है, वो अलमारी की तरफ बढ़ते हुए उसे मुखातिब करके बोली थी। पट खोलकर उसने लैपटॉप का बैग निकाला और पलटकर अपनी बेटी को देखा, जिसका सवाल पर सर उठाकर उसे देखने लगी थी। वो स्लीवलेस सुर्ख फ्रॉक में मलबूस थी, मगर नीचे से उसने कोहनी तक आती पिंक शर्ट पहन रखी थी। जराबे भी पिंक। नरम ग्रे भूरे गहरे भूरे बाल कोनी में बंधे थे। जहां इसके बाल कटवाने नहीं देता था, उसे लंबे बाल पसंद थे, मगर सिर्फ खतीजा की माँ के बालों के बारे में वो राय नहीं दिया करता था। गोरी गुलाबी रंगत, उठी हुई नाक और जहां जैसी आंखें। वो जहां ही की बेटी थी और जहान को लोगों का खतीजा को उससे मिलाना बहुत पसंद था। उसने हया से सिर्फ अपना कद लिया था, मगर मैं तुमसे ज्यादा लंबा हूँ, उसका कद भी मुझ पे गया है, वो शाने उचकाकर बेनियाजी से कहता था। नथिंग। खतीजा गुल ने जरा से शाने उचकाकर नफी में सर हिलाया और वापस काम में मगन हो गई। हया ने जब उसका नाम खदीजा गुल रखा था तो जहान ने एतराज नहीं किया था। तुम अपनी पसंद का नाम रख लो, मैं जो नाम भी बताऊंगा आगे से कहोगी। अब इस नाम की अपनी पुरानी दोस्त का हुलिया भी बताओ, जिसकी याद में ये रखना चाहते हो। वैसे इतना गलत भी नहीं था वो। उसने अपनी बेटी का नाम खदीजा गुल रखा था। मेरी 3 बेहतरीन दोस्तों की याद में। खदीजा एक प्रीमेच्योर बच्ची थी, मगर शुक्र कि वो हमेशा सेहतमंद रही थी। उनके लिए वो वाकई खदीजा गुल थी, यानी वक्त से पहले पैदा होने वाला गुलाब। अपने गुलाब को मुस्कुराकर देखते हुए वो अलमारी का पिट बंद करने लगी। फिर यकायक ठहर गई। जिस खाने से लैपटॉप बैग निकाला था, उसके पीछे लकड़ी की दीवार का रंग बाकी अलमारी से जरा हल्का रंग था। उसने अचंभे से उसे देखते बैग नीचे रखा और हाथ बढ़ाकर पीछे लकड़ी को छुआ। कार्डबोर्ड था वो। उफ। उसने दबे दबे गुस्से से कार्डबोर्ड के टुकड़े को दाएं बाएं करने की कोशिश की और जरा सी मेहनत से वो एक तरफ स्लाइड कर गया। पीछे एक लॉकर था। चंद लम्हे वो खफगी से उस बंद तिजोरी को देखती रही, जिसमें पता नहीं, और फिर कार्डबोर्ड की स्लाइड वापस जगह पर करके अलमारी बंद कर दी। इस घर में पिछले 4 सालों में कोई 400 खुफिया खाने तो वो ढूंढ चुकी थी, पता नहीं अब कितने तलाशना बाकी थे। जहान से पूछना बेकार था। वो बहुत हैरान होकर आगे से कहता, अच्छा, वेरी स्ट्रेंज, पता नहीं मालिक मकान ने इतने लॉकर्स क्यों रखे हैं, मगर बात करूंगा उनसे। हाँ, जैसे वो तो अपने शोहर को जानती ही नहीं थी ना। खदीजा उस महवियत के साथ ब्लॉक से ऊपर नीचे जोड़ रही थी। वो लैपटॉप खोले बेड पे आ बैठी और ईमेल चेक करने लगी। साथ साथ वो खदीजा पे गाहे बगाहे नजर भी डालती थी। अभी यही फ्रॉक पिंक शर्ट के साथ पहनाकर पिछले ही हफ्ते वो अम्मा की तरफ गई तो अम्मा हस्ब आदतन खफा होने लगी थी। इतनी सी बच्ची पे तो पर्दा नहीं लगता ना, तुम स्लीवलेस पहना दोगी तो क्या होगा हया। ऑफ कोर्स अम्मा, उस पर पर्दा लागू नहीं होता, मगर मैं इससे कोई ज़बरदस्ती का स्कार्फ तो नहीं ओढ़ा रही ना, सिर्फ आस्तीन पूर पहनाती हूँ। अम्मा, मैं नहीं चाहती कि उसकी हया मर जाए और वो इन चीज़ों की आदी हो जाए जो, और इससे आगे अम्मा नहीं सुना करती थी। वो आज भी हया के पर्दे की सबसे बड़ी मुखालिफ थी, लेकिन वो कहाँ परवाह करती थी। हाँ, किसी का दिल चीर कर तो हमने नहीं देखा होता, मगर वक्त और तजुर्बा ये अंदाज़ा करना सिखा देता है कि कौन दिल से कुछ कह रहा है और कौन सिर्फ जुबान से।
لیپ ٹاپ کی چمکتی اسکرین اس کے چہرے کو بھی چمکا رہی تھی. وہ بہت توجہ سے اپنی ای میل دیکھ رہی تھی. لمبے بال آدھے کیچڑ میں بندھے آدھے پچھلے کمر پہ پڑے تھے. چہرہ دکھا ویسے ہی تھا، ملائی جیسا، اور اسے لگتا تھا وہ ان 4 سالوں میں پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی ہے. مگر خوبصورت کے بجائے 3-4 اور الفاظ میں میری لغت میں مگر میں کہوں گا تو تمہیں برا لگے گا. ڈائننگ ٹیبل پہ ہی ایک رات اس کے پوچھنے پر کھانا کھاتے ہوئے جہاں نے بے نیازی سے کہا تھا، وہ سلگ کر رہ گئی. اگر تمہاری یہ لغت کتابی شکل میں دستیاب ہوتی تو میں سب واقعی تمہیں دے مارتی جہان. وہ بہت خفگی سے بولی تھی. مگر اس بات پہ اس کے ساتھ کرسی پہ بیٹھی خدیجہ نے ابروتن کر راضی سے بولی، نو حیا، وہ اس کے آئیڈیل باپ کو کچھ دے مارنے کی بات کر رہی تھی. وہ کیسے برداشت کرتی؟ اور بس اس کی یہ عادت خود بخود دم توڑ گئی. ایک کلک کے بعد اگلا صفحہ کھلا تو وہ ٹھہر سی گئی. آنکھوں میں پہلے حیرت ابھری اور پھر اچنبھا. وہ مصر کی ایک یونیورسٹی کا پراسپیکٹس تھا جو اس کی درخواست پہ اسے بھیجا گیا تھا. مگر یہ درخواست تو اس نے دی ہی نہیں تھی. کیا جہان نے اس کی طرف سے اپلائی کیا تھا؟ وہ الجھن بھری نگاہوں سے اس پراسپیکٹس کو پڑھنے لگی. وہ اکثر کہتی تھی کہ اب وہ ایل ایم کرے گی. جہان ایسی باتوں پہ دھیان نہیں دیتا تھا کہ اپنی مرضی سے جو کرو تو کیا اس نے پتا نہیں. میلز چیک کر کے اس نے کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھی. جہان کے آنے میں ابھی کچھ وقت تھا. رسٹ واچ کے ساتھ اس کی کلائی میں وہ بریسلیٹ بھی بندھا تھا اور اس میں پرویا سیاہ موتی جو آج بھی چمکدار تھا، سچا موتی. بس کرو ختیجہ، اب کچھ کھا لو. وہ لیپ ٹاپ بند کر کے اٹھی اور بیٹی کے سامنے بلاک سمیٹنے لگی. ختیجہ خان کے معاملے میں ذرا چوٹ تھی، بعض دفعہ زبردستی کرنی پڑتی تھی. ایسی ہی ایک دفعہ خدیجہ بہت بیمار تھی اور حیا اسے کچھ کھلانا چاہ رہی تھی. مگر خدیجہ نے ہاتھ مار کر پیالہ گرا دیا تو اس نے بہت غصے سے کہا تھا، اللہ اللہ، بات کیوں نہیں مانتی ہو؟ میں کدھر جاؤں؟ اور خدیجہ نے سرخ چہرے اور ڈبڈبائی آنکھوں کے ساتھ غصے سے کہا تھا، جہنم میں جاؤ. اور وہ بالکل شل رہ گئی. بس وہ آخری دن تھا. پھر اس نے اپنا تکیہ کلام ترک کر دیا. بس اب اور نہیں. بری عادتیں ہمیں خود بدلنی پڑتی ہیں، اپنے لیے نہیں تو اپنے بچوں کے لیے ہی صحیح. خدیجہ کو کچن کا کاؤنٹر پہ بٹھا کر اس نے فریج کا دروازہ کھولا تاکہ اندر سے کھیر نکالے. مگر دروازے کے اندرونی طرف انڈوں کے خانے میں ایک پوسٹ اٹ نوٹ چپکا تھا. اس نے نوٹ اتارا اور سیدھے ہوتے ہوئے پڑھا، لنچ ٹائم پہ کبوتروں کو یاد کرنے میں کوئی حرج تو نہیں. لنچ ٹائم؟ اس نے بے ساختہ گھڑی دیکھی. لنچ ٹائم تو ہونے والا تھا. اللہ اللہ، یہ آدمی بھی نا. چلو خدیجہ، بابا کے پاس جانا ہے. اس نے جلدی سے بچی کو کاؤنٹر ٹاپ سے اتارا. بابا سن کر اس کے چہرے پہ سارے جہاں کی خوشی امڑ آئی. وہ فوراً اندر کی طرف دوڑی. جب تک حیا دروازے کھڑکیاں بند کر کے آئی، وہ حیا کا بڑا سا پرس کندھے پہ لٹکائے اس کا عبایا گھسیٹتی فرش پہ جھاڑو دیتی لا رہی تھی. تھینکس، اپنے جوتے پہنو آپ. اس نے جلدی سے عبایا اور پرس اس سے لے لیا. ماہسن کے کبوتروں کا ذکر پہلی دفعہ جہان نے ایک اطالوی ریسٹورنٹ میں کیا تھا. اس کے بعد سے اس ریسٹورنٹ کو وہ کبوتروں کے کوڈ نیم کے ساتھ یاد کرتے تھے. لیکن کیا تھا اگر وہ صبح ناشتے پہ کہہ جاتا کہ لنچ باہر کریں گے؟ مگر نہیں، وہ انسانوں کی زبان میں بات ہی کب کرتا تھا. صبح سے اتنی دفعہ فریج کھولا، پتہ نہیں کیوں نظر نہ پڑی. اوف. آدھے گھنٹے بعد وہ اپنے حریر کے سیاہ عبایا میں ملبوس خدیجہ کی انگلی تھامے ریسٹورنٹ کی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی. اوپر آ کر دیکھا کونے والا میز خالی تھا. وہ وہیں کہیں ہوگا. مگر جب تک وہ بیٹھ نہیں جائے گی وہ نہیں آئے گا. ویسے اس طرح باہر کم ہی بلاتا تھا. یقیناً اب کوئی ایسی بات تھی جو وہ گھر میں نہیں کرنا چاہتا تھا. خدیجہ کو مخصوص کرسی پہ بٹھا کر وہ جیسے ہی بیٹھی، اسے وہ سامنے سے آتا دکھائی دیا. گرے کوٹ، بازو پہ ڈالے کف، موڑے ٹائی، ڈھیلی سنجیدہ چہرہ اور ہمیشہ کی طرح ہینڈسم. اس کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہی وہ بولا تھا، مرحبا، کیا حال ہے؟ پھر موبائل والیٹ میز پر رکھتے ہوئے اس نے جھک کر خدیجہ کے دونوں گال باری باری چومے. اپنی بہت سی ترک عادات کو وہ ترک نہیں کر سکے تھے. بابا، یو نو واٹ؟ خدیجہ چہک کر جلدی جلدی اسے کچھ بتانے لگی تھی اور وہ توجہ سے مسکراتے ہوئے سن رہا تھا. آدھی تو یقیناً حیا کی شکایت تھی. نہیں، وہ ماما کہنے کا تکلف نہیں کیا کرتی تھی. وہ وہی کہتی تھی جو اس کا باپ کہتا تھا. جب آرڈر سرو ہو چکا تو وہ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور بولا، اور سب ٹھیک ہے؟ تمہیں تمہید کو کٹ کرو جہان. اور اب بتا بھی چکو کہ کیا بات ہے. نہیں، اتنا کچھ خاص نہیں، بس ایسے ہی. وہ چھری کانٹے کی مدد سے اسٹیک کا ٹکڑا توڑتے ہوئے لاپرواہی سے بولا تھا. بہت خاص بات ہے اور گھر پہ نہیں ہو سکتی. یہ فقرہ اس نے کہا نہیں تھا مگر حیا توجہ سے سر ہلا دی. اس کو سنتے ہوئے خود ہی ذہن میں اس کے الفاظ ڈی کوڈ کر رہی تھی.
اصل میں کچھ آگے کا سوچ رہا تھا، مجھے آگے کا اسائنمنٹ مل گیا ہے اور اوپر سے حکم آیا ہے کہ کچھ دن کے لیے تھوڑا سا گھومنے پھرنے باہر چلا جاؤں، یعنی یہ 1-2 سال تو کہیں گے نہیں۔ حیا نے سمجھ کر سر ہلا کر اسے مزید بولنے دیا۔ زیادہ دور نہیں، بس قریب ہی، میل چیک کی تم نے آج؟ حیا نے بس ہاں گمے گردن ہلائی، بولی کچھ نہیں، قریب یعنی کہ مصر، وہیں سے میل آئی ہے نا تمہیں؟ تو تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ سنجیدگی سے اس کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ تم رہ لو گی نا اتنا عرصہ؟ حیا نے شانے ذرا سے اچکایا، جیسے تمہاری مرضی۔ دل البتہ بہت اداس ہو گیا تھا تو بالآخر وہ لمحہ آن پہنچا تھا جب اسے ایک فوجی کی بیوی کا کردار ادا کرنا ہوگا، گھر رہ کر برسوں انتظار کرنے والی بیوی کا۔ خدیجہ بڑی ہو جائے گی اور پھر پتہ نہیں وہ کب اپنے باپ کو دوبارہ دیکھ پائے گی۔ زندگی بھی بہت غیر یقینی چیز تھی۔ خدیجہ تو میرے بغیر رہ لے گی، ممی کے ساتھ اس کی بہت بنتی ہے، وہ بھی حیا کی طرح شاید اس کی سوچ کو ڈیکوڈ کر کے بولا تھا، مگر تمہارے لیے مشکل ہوگا، جانتا ہوں تم مجھے مس کرو گی۔ وہ ذرا سا مسکرایا۔ میں تمہیں مس کروں گا مگر قیامت تک اس بات کا اقرار نہیں کروں گا۔ اچھا تو پھر یہ کہ اس نے پلیٹ پرے کرتے ہوئے حیا کو دیکھا۔ میں ایک ایسا کور بنانا چاہ رہا ہوں جس میں مجھے شاید کسی یونیورسٹی میں کچھ عرصے کے لیے پڑھانا پڑے۔ تمہیں بھی آگے پڑھنے کا شوق ہے تو کیوں نہ ہم یوں کریں کہ خدیجہ کو ممی کے پاس چھوڑ دیں اور تم میری اسٹوڈنٹ بن کر میری کلاس میں انرول ہو جاؤ۔ یہاں پہ آ کر اس نے مسکراہٹ دبائی۔ ہاں لیکن میں اس بات کی یقین دہانی کراؤں گا کہ تم میری طرح سب سے زیادہ ڈانٹ کھانے والی اسٹوڈنٹ ہوگی۔ اچھا، اور تمہیں لگتا ہے کہ میں مان جاؤں گی؟ وہ ذرا توقف کے بعد بولی تھی۔ ترکی کے ان 5 ماہ کی طرح ایک دفعہ پھر تم ڈرائیونگ سیٹ میں ہوگے اور ہر چیز کنٹرول کرو گے۔ ہاں تو میرا خیال ہے کہ ایک اچھا آئیڈیا ہے، مگر تھوڑی سی تبدیلی کی گنجائش ہے۔ اس سارے میں وہ پہلی دفعہ مسکرائی تھی۔ ہتھیلی ٹھوڑے تلے رکھے وہ بہت مطمئن سے اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، ہم اپنی جگہیں سویپ کر لیتے ہیں۔ مطلب؟ وہ الجھا۔ مطلب کہ میں ٹیچر ہوں گی اور تم میرے اسٹوڈنٹ ہوگے، اور ہاں میں اس بات کی یقین دہانی کروں گی کہ تم میرے سب سے زیادہ ڈانٹ کھانے والے اسٹوڈنٹ ہو جاؤ گے۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ میں مان جاؤں گا؟ ہاں، کیونکہ اس دفعہ میں ڈرائیونگ سیٹ میں ہونا چاہتی ہوں اور تمہارے پاس فیصلہ کرنے کے لیے 10 سیکنڈ ہے۔ اس نے ساتھ ہی گڑھی دیکھی۔ حیا؟ وہ جھنجھلایا تھا۔ خدیجہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر حیا کو، اور پھر سے جہان کی پلیٹ سے اسٹیک کے ٹکڑے اٹھانے لگی۔ وہ ہمیشہ اس کے پلیٹ سے کھاتی تھی۔ ڈیل؟ حیا نے ابرو اٹھا کر پوچھا اور دوبارہ گڑی دیکھی۔ وہ ذرا سا ناخوش سا لگ رہا تھا۔ چند لمحے کے لیے کچھ سوچا اور پھر شاید اسے اپنا فائدہ نظر آیا تبھی بولا، اوکے ڈیل، مگر اس نے نیپکن سے ہونٹ تھپتھپاتے ہوئے کہا، یہ یاد رکھنا کہ تم ہمیشہ مجھ سے 2 قدم پیچھے رہو گی۔ دیکھتے ہیں، مگر تم یہ یاد رکھنا کہ کچھ دن بعد تم مجھے میڈم کہو گے۔ جواب میں وہ دھیمی آواز میں خفگی سے کچھ بڑبڑا کر والٹ کھولنے لگا۔ حیا نے آسودہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ خدیجہ ابھی تک اس کے پلیٹ سے کھا رہی تھی۔ مصر، قاہرہ یونیورسٹی۔ کون جانے کہ اس نئے سفر پہ اس کی بچھڑی ہوئی دوستیں واپس مل جائیں، کون جانے کہ عائشہ اور بہارے بھی مصر میں رہتے ہوں، کون جانے کہ عائشہ اب بھی ویسی ہی سادہ اور مذہبی سی ہو، جبکہ بہار ایک خوبصورت ٹینیج لڑکی میں بدل گئی ہو۔ جہان کو جاب کی وجہ سے ان سے رابطہ کرنے کی اجازت نہ تھی، مگر حیا نے اپنے سامنے موجود دونوں نفوس کو دیکھتے ہوئے زیر لب مسکراتے ہوئے سوچا۔ مگر کون جانے کہ حیا نے ان سے رابطہ کبھی ترک ہی نہ کیا ہو، کیونکہ چیزیں جتنی ناممکن ہوتی ہیں وہ اتنی ہی ممکن بھی ہو جاتی ہیں۔ مگر کون جانے۔